ایک مرتبہ ایک راہب، ایک پادری اپنے گرجے کے اندر اپنے معتقدین کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے متعلق اہانت کے الفاظ بیان کر رہا تھا۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ان کا وہاں سے گزر ہوا، ان کو اطلاع ملی تو بتائے بغیر خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور مجمع کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے اور بیٹھے تو اس وقت راہب پر کپ کپی طاری، زبان پر تالے لگ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا بھی ختم، آپ علیہ السلام کی اہانت بھی ختم۔ اب خاموشی، سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ بول اٹھے کہ کیا بات ہے، گفتگو کرتے کرتے ایک دم خاموشی، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری، وجہ کیا ہے؟ راہب نے آگے سے جواب دیا کہ اس بھرے مجمع کے اندر کوئی محمدی، کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو مجمع نے کہا پھر ہمیں اجازت دیجیے، ہم اسے کھڑا کرتے ہیں، اس کا کام نمٹاتے ہیں۔ اس راہب نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں اسے کھڑا کرتا ہوں، میں اس سے چند سوال کرتا ہوں، میرے سوالوں کے اس نے جوابات دے دیے ٹھیک، نہیں تو پھر اس کی سزا بھی تجویز کریں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا گیا، کہا کہ جو مسلمان ہے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے شیروں کی طرح۔ اب راہب نے کہا میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے ایک ایک سوال کا میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے آخر میں بھی ایک سوال کروں گا، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس راہب نے کہا میں سوال کرتا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں، آخر میں آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اب راہب نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلا سوال اس نے کیا، ایک بتاؤ جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ کہا اچھا دو بتاؤ جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا رات اور دن یہ دو ہیں، ان کا کوئی تیسرا نہیں۔ اس نے تیسرا سوال داغ دیا، کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش، کرسی، قلم یہ تین ہیں، ان کا کوئی چوتھا نہیں۔ اس نے چوتھا سوال کیا، کہا اچھا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، پانچویں کوئی کتاب نہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، فرقان حمید۔ اس راہب نے کہا اچھا 5 بتاؤ جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے آپ علیہ السلام کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چھٹی نماز نہیں۔ اس نے کہا اچھا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، 7واں دن نہیں لگا۔ اس نے کہا اچھا 7 بتاؤ جس کا کوئی 8واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 سماوات، اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے، 8واں آسمان نہیں۔ اس نے کہا اچھا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 ہے، 9ویں نہیں۔ اس نے کہا اچھا 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر 9 قومیں تھیں، 9 بستیاں تھیں، ان 9 بستیوں کے اندر جو بدماش رہتے تھے ان کی تعداد بھی 9 تھی۔ اس نے کہا اچھا 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حج تمتع کرنے والے ان پر اگر کیا ہے قربانی ان پر بنتی ہے، قربانی کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ 10 روزے رکھیں۔ اسی کے متعلق قرآن کہتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ کہ 10 روزے ہیں، 11واں روزہ نہیں۔ کہا اچھا 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد 11 ہے، 12 نہیں۔ اس نے کہا اچھا 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، 13واں مہینہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، ان کا 14واں نہیں۔ تو راہب نے کہا اچھا وہ 14 چیزیں بتاؤ کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت سے شرف تکلم ہوا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں، انہوں نے اللہ رب العزت سے باتیں کی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے سوال کیا اچھا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی قوم بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کے بعد بھی وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابا ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا انہوں نے اپنے اس جھوٹ پر توبہ کی ہے۔ جھوٹ بول کر توبہ کرنے کے بعد یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے سوال کیا اچھا ایسی قوم بتاؤ جس نے سچ بولا اس کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں غلط ہے، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں غلط ہے، دونوں اپنی باتوں کے اندر سچے ہیں، اس کے باوجود بھی دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے پھر سوال کیا، کہا اچھا ایسی چیز بتاؤ کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں اللہ رب العزت نے عصا کو پیدا کیا، وہ عصا ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس راہب نے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو اللہ رب العزت جنت کے بدلے میں خرید رہے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں مومن کی جان ہے، مومن کا مال ہے۔ اسی کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن کی جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں اور نہ باپ کی پشت سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن وہ 4 چیزیں کون سی ہیں بتاؤ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ایک تو مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جس وقت قربانی دے رہے تھے ان کی جگہ پہ جو مینڈھا ذبح ہوا ہے نہ کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوا نہ کسی باپ کی پشت سے پیدا ہوا، اور دوسرے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تیسرے حضرت آدم علیہ السلام ہے، چوتھے حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس پادری نے پھر سوال کیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اچھا وہ پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے گرا نہ زمین سے نکلا ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پانی بلقیس کو پیش کیا تھا، فرمایا کہ وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا۔ اس نے کہا اچھا وہ چیز بتاؤ کہ جو کیا ہے اس کے اندر روح نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ صبح ہے، اور صبح کے متعلق اللہ کیا کہتے ہیں والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اچھا ایک یہ کہ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک درخت ہے، اس درخت کی 12 ٹہنیاں ہیں، پھر باہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، پھر ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھولوں پر کہا کہ وہ کیا ہے اس پر وہ دھوپ میں ہے، اور 3 پھولوں پر سایہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درخت سے مراد سال ہے، اور 12 ٹہنیوں سے مراد کیا ہے؟ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اس سے مراد ہر مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں۔ ان 5 پھولوں سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ 2 پھول کیا ہے دھوپ کے اندر ہے، اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور 3 پھول ایسے ہیں کہ ان پر سایہ ہے،
اس سے مراد مغرب عشاء فجر کی نماز ہے۔ اب بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے اس نے سوالات کیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا، اور بھی اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ جب اس نے سوالات کر لیے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے سوالات کے جوابات دے دیے، تو اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب میں سوال کرتا ہوں، اس سوال کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کرو سوال۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہے، زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں، بول نہیں سکتا۔ بایزید بسطامی نے فرمایا بھائی میرے سوال کا جواب دے۔ اب وہ خاموش۔ سامنے سے مجمع بول پڑا تو نے اتنے سوالات کیے، انہوں نے تیرے سوالات کے جوابات دیے، اب انہوں نے ایک سوال کیا، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو اس راہب نے کہا اگر میں نے تمہیں جواب دے دیا تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا مانیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے جب سوال کیا تو راہب نے جواب دیا، کہا کلید جنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جنت کا تالا کھلے گا۔ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہو گے، آپ علیہ السلام کی شریعت پر زندگی نہیں گزارو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو کسی صورت میں جنت نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کے تالے کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل